امریکی میگزین وینٹی فیئر نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ شہزادی ڈیانا پاکستانی سرجن حسنات خان سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی۔ وہ اس کے پیار میں پاگل تھی۔ اس کی خاطر وہ برطانیہ چھوڑنے اور پاکستان میں قیام پر غور کر رہی تھی۔ ڈیانا کا اصرار تھا کہ حسنات اس سے خفیہ شادی کرے اور وہ حسنات سے بیٹی پیدا کرنے کی خواہشمند تھی، لیکن حسنات نے خفیہ شادی سے انکار کیا تھا۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخناک۔ آج کے تاریخناک میں آپ کو لیڈی ڈیانا کے بارے میں ایک تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے کے بارے میں بتانا مقصود ہے، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکی میگزین کے مطابق پاکستان کے 2 بار دورے میں ڈیانا نے حسنات کے خاندان سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ وہ شادی کے لیے ان کی والدہ کو راضی کرنا چاہتی تھی، مگر حسنات کی والدہ اس پر رضامند نہیں تھی۔ جمائمہ خان نے ایڈیٹر سارہ کو بتایا کہ ڈیانا حسنات خان سے دیوانہ وار پیار کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہزادی ڈیانا نے عمران خان کے اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے 2 بار پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں مرتبہ ہی وہ حسنات سے شادی پر بات چیت کے لیے ان کی فیملی سے خفیہ طور پر ملنے گئی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر حسنات خان ادبی و ثقافتی لیجنڈ مرحوم اشفاق احمد کے بانجے ہیں۔ ایک بار دورہ پاکستان میں ڈیانا نے عمران خان کے بہنوں حلیمہ اور رانی کے ساتھ رات گزارا اور میڈیا کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن تک حسنات کے گھر جانے کے لیے خفیہ پروگرام بنایا۔ خود گاڑی چلا کر ڈاکٹر حسنات کے گھر گئی۔ ڈیانا ان کے گھر کا پتہ زبانی جانتی تھی۔ ٹریفک جام کی وجہ سے ان کی گاڑی پھنس گئی تھی۔ جیسے ہی لوگوں نے ڈیانا کو پہچانا، انہوں نے کار کی طرف اشارہ کیے اور ہاتھ لہرائے، جس پر ڈیانا پریشان ہو گئی، تاہم آواز برقرار رکھتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مسکراتی رہی اور ہاتھ لہرا کر جواب دیتی رہی۔ دوسری جانب ڈاکٹر حسنات خان کے مطابق میں نے نہیں بلکہ شہزادی ڈیانا نے مجھے چھوڑا تھا۔ لیڈی ڈیانا نے جمائمہ خان سے مشورے کے بعد مجھ سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر حسنات نے یہ بات شہزادی ڈیانا کی موت کی انکوائری کرنے والی تحقیقاتی جیوری کو بتایا۔ شہزادی ڈیانا کی کئی سہیلیوں نے جیوری کو بتایا کہ شہزادی ڈیانا در حقیقت پاکستانی ڈاکٹر کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسی دوران ان کے مراسم ڈوڈی الفائد نامی شخص سے بنے۔ ڈیانا کی سہیلیوں کے مطابق شہزادی ڈوڈی الفائد سے تعلقات صرف ڈاکٹر حسنات کو اپنے طرف راغب کرنے کی کوشش تھی۔ ڈاکٹر حسنات نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی ڈیانا کی موت ایک المناک حادثے کا نتیجہ تھی۔ ڈاکٹر حسنات کے خیال میں شہزادی ڈیانا ڈوڈی الفائد سے ملاقات کے صرف 4 ہفتے بعد ہی بدل گئی تھی اور وہ حیران ہوئے جب ڈوڈی الفائد کے والد کا موقف سامنے آیا کہ شہزادی ڈوڈی سے منگنی کر چکی تھی اور اس سے حاملہ بھی تھی، جس کی وجہ سے شہزادی کو قتل کرایا گیا۔ شہزادی ڈیانا کے خدمتگار پال برل نے تحقیقاتی کمیشن کو بتایا کہ لیڈی ڈیانا کی ماں نے مسلمان مردوں سے تعلقات رکھنے پر شہزادی کو طوائف کہا، جس کے بعد ماں بیٹی میں بول چال بند ہو گئی تھی۔ پال برل نے کہا کہ ایک دفعہ شہزادی ڈیانا نے ٹیلی فون کا ریسیور ان کے کان کے نزدیک کر دیا تھا تاکہ وہ سن سکے۔ پال برل نے کہا کہ ان کے خیال میں لیڈی ڈیانا دودی الفائد سے شادی کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی اور دودی سے تعلق ڈاکٹر حسنات کی یاد سے پیچھا چھڑانے کی کوشش تھی۔ دودی اور ڈیانا کا تعلق عرضی تھا۔ پال برل نے کہا کہ جب دودی اور ڈیانا میں تعلقات بڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے شہزادی کو کہا تھا کہ اب وہ انگوٹھی پیش کرے گا۔ پال برل نے کہا کہ ایک دفعہ شہزادی ڈیانا نے ٹیلی فون کا ریسیور ان کے کان کے نزدیک کر دیا تھا تاکہ وہ سن سکے کہ ان کی ماں مسز فرانسس شینڈکڈ ان کو کیا کہہ رہی تھی، تم تو وائف ہو۔ پال برل نے کہا کہ ان کے خیال میں لیڈی ڈیانا دودی الفائد سے شادی کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی اور دودی سے تعلق ڈاکٹر حسنات کی یاد سے پیچھا چھڑانے کی کوشش تھی۔ دودی اور ڈیانا کا تعلق عرضی تھا۔ پال برل نے کہا کہ جب دودی اور ڈیانا میں تعلقات بڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے شہزادی کو کہا تھا کہ اب وہ انگوٹھی پیش کرے گا۔ شہزادی ڈیانا نے جواباً کہا اگر وہ یعنی دودی انگوٹھی پیش کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پال برل نے کہا
کہ انہوں نے شہزادی کو مشورہ دیا کہ اگر دودھی الفائد انگوٹھی پیش کرے تو وہ اسے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنے، جس سے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ منگنی نہیں بلکہ دوستی ہوئی ہے۔ شاہی ملازم نے کہا کہ جب دودھی الفائد نے پیرس میں شہزادی کو انگوٹھی پیش کی تو شہزادی نے انہیں فون کر کے بتایا کہ تم صحیح کہتے تھے، انگوٹھی آئے گی، اور انگوٹھی آ گئی ہے۔ پالبان نے کہا کہ شہزادی ڈیانا نے انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنی تھی، جس سے یہ بات کلیئر تھی کہ دودھی الفائد کے ساتھ تعلقات میں سنجیدہ نہیں تھی۔ واضح رہے کہ لیڈی ڈیانا اور ان کے قریبی دوست دودھی الفائد اپنے ڈرائیور سمیت 31 اگست 1997 میں پیرس انڈر بائی پاس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی دودھی الفائد اور لیڈی ڈیانا کے درمیان عارضی تعلق۔ اس سے پہلے وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات کی محبت میں گرفتار تھی۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔